کیا آپ جانتے ہیں کسینی خلائی جہاز کو فضا میں سیٹرن کے اوپر کیوں تباہ کیا گیا؟ ہماری خلا تو اتنی بڑی ہے کہ اس میں اربوں ستارے، اربوں سیارے موجود ہیں۔ صرف 2 ٹن کے کسینی خلائی جہاز کو اگر فضا میں چھوڑ دیا جاتا تو فضا میں کون سی جگہ کی کمی پڑ جانی تھی؟ کسینی خلائی جہاز میں صرف اتنا فیول باقی تھا کہ وہ مزید 1 گھنٹے تک انسانوں کے رابطے میں رہ سکتا تھا۔ پھر فیصلہ کیا گیا کہ کسینی خلائی جہاز کو سیٹرن کے مدار میں تباہ کر دیا جائے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ سیٹرن کے ایک چاند، جس سے ٹائٹن کہا جاتا ہے، اس پر زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسینی خلائی جہاز ٹائٹن کے اوپر جا کر تباہ ہو جائے اور وہاں پر بسنے والی مخلوقات کو نقصان پہنچے۔ کسینی پر انسانی بستیاں موجود ہو سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر کسینی خلائی جہاز ٹائٹن کے اوپر تباہ ہو جاتا تو وہاں پر رہنے والوں کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ میں ہوں بلال نصیر اور دیکھو جانو کی دی یونیورس سیریز میں ہم آج بات کریں گے سیٹرن کے چاند ٹائٹن کی، جس پر سائنسدانوں کو خیال ہے کہ وہاں پر زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ نئی دنیاؤں کی جستجو میں انسان چاند کے بعد اپنے قدم زمین کے سب سے قریبی سیارے مریخ پر اتارنے کی تیاریاں کر رہا ہے، لیکن مریخ سے حاصل ہونے والی اب تک کی سائنسی معلومات کے مطابق وہ بھی چاند کی طرح ایک بڑا ویرانہ ہے، جہاں بظاہر زندگی کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے۔ لیکن انسان کا پھر بھی یہی قیاس ہے کہ مریخ نہ صحیح کوئی اور سیارہ صحیح، لیکن زندگی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں اپنا وجود ضرور رکھتی ہے۔ سائنسدانوں کے ایک گروہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرۂ ارض پر بھی زندگی کہیں باہر سے آئی تھی، جس سے یہاں پھلنے پھولنے کے لیے سازگار ماحول مل گیا اور وہ لاکھوں اشکال میں جلوہ گر ہو گئی۔ اگر زمین پر پائی جانے والی زندگی کو پیش نظر رکھا جائے تو ماہرین کا کہنا ہے کہ زندگی کی شروعات کے لیے چند عناصر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن سیاروں میں بنیادی عناصر اور سازگار حالات موجود ہیں، وہاں زندگی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ایک نئی سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے شمسی نظام کے ایک اہم سیارے زحل یعنی سیٹرن کا ایک چاند زندگی کے لیے درکار شرائط پر پورا اترتا ہے۔ اس چاند کا نام ہے ٹائٹن۔ زحل کا چاند ٹائٹن سائنسدانوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہاں پائے جانے والے عناصر اور مرکبات اور جغرافیائی حالات زندگی کی پیدائش اور نشو و نما کے لیے سازگار ہیں۔ سائنسی جریدے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خلائی سائنسدانوں نے تحقیق و تجربات کے بعد یہ اندازہ لگایا ہے کہ وہاں کے جغرافیائی حالات کے تحت کیمیائی عمل کے نتیجے میں ایک خلیے پر مشتمل جراثیمی زندگی کا جنم ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں کی ٹیم نے لیبارٹری میں ٹائٹن کے حالات پیدا کر کے جراثیم کی تخلیق کا تجربہ کیا ہے۔ یونیورسٹی آف ویانا کے سائنسدان سائمن کا کہنا ہے کہ کمپیوٹر سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق ٹائٹن پر موجود جغرافیائی اور کیمیائی حالات میں جراثیمی مخلوقات کا جنم ہو سکتا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس وہاں پر جراثیمی مخلوق کی موجودگی کے ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں اور ان کے اس مفروضے کی بنیاد لیبارٹری کے تجربات ہیں۔ شروع میں سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ہمارے نظام شمسی میں مریخ ایک ایسا سیارہ ہے جہاں زندگی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی فضا کا بڑا حصہ کاربن ڈائی آکسائیڈ پر مشتمل ہے، جس کا ایک جز حیات بخش آکسیجن ہے۔ سائنسدان مریخ پر کئی مشن بھیج چکے ہیں اور نہ صرف مریخ کے مدار میں راکٹ گردش کر رہے ہیں بلکہ اس کی سطح پر بھی 4 روبوٹک گاڑیاں اتاری جا چکی ہیں، جبکہ زیادہ جدید 5ویں روبوٹک گاڑی اگلے سال مریخ پر اتاری جائے گی۔
یہ سائنسی مشن سرخ سیارے کی سطح، معدنیات اور موسم کے بارے میں معلومات زمینی مرکز کو بھیج رہے ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے حال ہی میں سیٹرن کے چاند ٹائٹن کی ایک تصویر جاری کی ہے، جسے سیٹرن اور اس کے چاندوں کے بارے میں خلائی جہاز کسینی سے موصول ہونے والے ڈیٹا سے بنایا گیا ہے۔ یہ ڈیٹا 2004 سے 2017 کے دوران حاصل کیا گیا۔ ٹائٹن کا قطر 3200 کلومیٹر ہے اور یہ مشتری کے چاند گینیمیڈ کے بعد اس نظام شمسی کا دوسرا سب سے بڑا چاند ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ٹائٹن میں بڑی مقدار میں نامیاتی مرکبات پائے جاتے ہیں۔ کاربن کے امتزاج سے بنے ہوئے یہ مرکبات زندگی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہاں بڑی مقدار میں میتھین اور دوسری گیسیں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ چاند بہت سرد ہے اس لیے یہ گیسیں مائع حالت میں ہیں۔ ٹائٹن سے متعلق تازہ معلومات میں بتایا گیا کہ اس کے 65% حصہ سطح ہموار اور 17% رقبے پر چھوٹے بڑے ٹیلے ہیں۔ یہاں بارش کثرت سے ہوتی ہے۔ ٹائٹن کی سطح منجمد ہے، تاہم سائنسدان کہتے ہیں کہ سطح سے بہت نیچے جہاں درجہ حرارت امکانی طور پر نسبتاً زیادہ اور زندگی کے لیے سازگار ہے، وہاں جراثیمی شکل میں زندگی موجود ہو سکتی ہے، کیونکہ زندگی کے آغاز اور افزائش کے لیے جن نامیاتی مرکبات کی ضرورت ہے وہ ٹائٹن پر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ٹائٹن پر تحقیق کرنے والے خلائی سائنسدانوں کی ایک ٹیم کے ایک رکن مائیکل کہتے ہیں کہ ہماری زمین پر بھی زندگی اسی طرح شروع ہوئی تھی۔ اس میں بنیادی کردار ہائیڈرو کاربن اور پانی نے ادا کیا۔ وہاں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر سطح سے نیچے درجہ حرارت سازگار ہو تو زندگی پنپ سکتی ہے۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا ٹائٹن کے قریبی مشاہدے اور تفصیلی معلومات کے لیے 2034 میں ڈریگن فلائی نامی مشن بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس مشن میں ایک خصوصی ڈرون بھی شامل ہوگا جو ٹائٹن کی سطح کی کیمسٹری اور زندگی کے امکان پر مواد اکٹھا کرے گا۔ تو علم کی جستجو کرتے میرے پیارے دوستوں، آپ کو ٹائٹن کی یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ اگر ٹائم ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔